ہمارے یہاں چائے پینے کو ایک بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے. عموماً ہم لوگوں کو چائے پہ بلاتے ہیں گپ شپ کے لیے، ہلا گلا، پکوڑے، چائے اور گفتگو. عموماً صرف ایک مجلس اور محفل سج جاتی ہے. لیکن اس محفل کے اندر ہم بہت عام گفتگو کر کے اور چائے پی کے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کا سوائے اس کے کہ ہمارے جذبات ہو سکتا ہے اچھے ہوں اور ہم خوش ہو جائیں، اور لوگوں کی اگر گفتگو اچھی ہے تو اس گفتگو سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں، لیکن اس کا کوئی گہرا اثر کردار پہ نہیں ہوتا. یعنی اس کی انٹرٹینمنٹ ویلیو زیادہ ہوتی ہے ایک تقریب کی، اور اس سے ہلا گلا تو ہو سکتا ہے، آپ مفرح تو ہو سکتے ہیں گفتگو سے، لیکن اس مجلس کے کوئی ٹرانسفارمیٹیو ویلیو، یعنی اردو میں اسے کہیں گے کہ ایسی ویلیو جس سے ہمارے کردار کے اندر ایک اس کا گہرا اثر پڑ سکے، وہ نہیں ہوتا. جاپان کے اندر چائے کی تقریب اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ ہے تو ایک بہت سادہ سا عمل. آپ بیٹھے، مہمان آئے، آپ نے پانی گرم کیا اور چائے کے پتی اندر ڈالی، اور پتی ڈال کر آپ نے ملا کر اور مہمانوں کو دے دی. لیکن یہ جس نیت سے یہ چائے کی تقریب بنائی گئی، وہ اس نیت سے بنائی گئی کہ اس کے اندر مہمان کی بھی کردار سازی ہو سکے اور میزبان کی بھی کردار سازی ہو سکے. تو ان کے لیے یہ ایک مشغلہ بھی آپ کہہ لیں، ایک مشق بھی آپ کہہ لیں، ایک ورزش بھی کہہ لیں، اور ایک تحقیق بھی کہہ لیں، جو ایک بہت ہی عام، بہت ہی سادہ سا کام چائے بنانا، اس سے لوگوں نے کرنی شروع کر دی. کوئی بہت زیادہ گہرا کام نہیں پکڑا، ایک بہت ہی سادہ سا کام، اور اس کے اندر دیکھنا شروع کیا کہ اس کے اندر ہم کتنی گہرائی سے ایک ہی کام کریں، لیکن اتنے احسن طریقے سے کریں، اتنے پیارے طریقے سے کریں کہ اس سے ہمارے کردار کے اوپر بھی مثبت اثر پڑے، ہمارے مہمان کے لیے بھی وہ ایک تربیت کا باعث بن جائے، اور ہمارے ماحول کے اندر بھی اس کا ایک بہت مثبت اثر آنا شروع ہو جائے. تو بہت یہ ایک ایسی نایاب چیز ہے کہ دوسرے معاشروں میں یہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ چائے پہ گئے اور آپ نے چائے پی، اور چائے پینے سے آپ کے روح کے اوپر، آپ کے سوچ کے اوپر، آپ کے چلنے، بیٹھنے، اٹھنے، تمام آپ کے جو پہلو ہیں ان کے اوپر ایک بہت گہرا اثر وہ چھوڑ دے. یہ صرف چیز نایاب کچھ چین کے حصوں میں ہے اور جاپان میں بہت زیادہ ہے چائے کی تقریب. یعنی کہ صرف اور صرف چائے کی تقریب کرنے سے آپ کتنی ایک معاشرے کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. اور انہوں نے اس کو بہت ہی سادہ طریقے سے اس کے کچھ پہلو بنا دیے. یعنی آپ نے جس جگہ پہ آپ نے چائے کی تقریب کرنی ہے، ایک محفل سجانی ہے، اس جگہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے. کسی کے گھر میں کرنا ہے، الگ سے کرنا ہے، کسی درخت کے نیچے کرنا ہے، کسی باہر کسی میدان میں کرنا ہے، کسی جھونپڑی کے اندر کرنا ہے،
کس طریقے سے اس جگہ کا انتخاب کرنا ہے، اس کو ڈیزائن کرنا ہے، اس کو کیسے ایک اتنا پیارا، ایک سادہ سی جگہ کو اتنا پیارا، اتنا صاف ستھرا بنانا ہے کہ اس سے دل کی طبیعت اور اس سے احوال کی طبیعت تبدیل ہونی شروع ہو جائے. اور پھر میزبان کی تربیت، یعنی کہ میزبان نے کس طریقے سے صفائی کرنی ہے، کس طریقے سے جانا ہے، کمرے کے اندر داخل ہونا ہے، کس طریقے سے برتنوں کو اٹھانا ہے، رکھنا ہے، چائے بنانی ہے. کیونکہ میزبان خود چائے بناتا ہے، وہ کوئی گھر میں اور نہیں ہوتا کہ چائے بنا کر ٹرے میں لے آئے. یہ خود آپ نے بیٹھ کر چائے بنانی ہے، اور چائے بناتے بناتے ایک طبیعت، خاموشی سے بیٹھنا ہے، پانی کو ابلتے ہوئے دیکھنا ہے، کس طریقے سے پانی ابلا، پھر اس کو کس طریقے سے ڈالا برتن میں، پھر کس طریقے سے چائے کو مکس کر کے مہمانوں کو دیا. اور مہمانوں کے بھی آداب، مہمان بھی جو اندر آ رہا ہوتا ہے چائے کی تقریب کے اندر، وہ بھی اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے چائے والی جگہ پہ جب جانا ہے تو ادھر گیٹ کے باہر آپ نے کیسے کھڑے ہونا ہے، آپ نے ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے، اپنی جو دنیاوی اشیاء ہیں، جو دکھاوے کی اشیاء ہیں، یعنی کہ سونا، چاندی، زیورات، اپنے فون، دنیاوی جتنی اشیاء ہیں ان کو کیسے آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے اپنے جوتوں کو رکھ کے کس ادب اور احترام سے آپ نے دروازے کے اندر جھک کر جانا ہے، اور کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کب آپ نے آغاز کرنا ہے، کب آپ نے اختتام کرنا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ سیکھتے ہیں برتن کیسے رکھنے ہیں، برتن کا چناؤ کیسے ہے، سامنے اگر کوئی پھول رکھنا ہے، پھول رکھنے کے آداب کیا ہیں. یہ تمام چیزیں آپ ایک ہی بہت سادہ سے عمل، بہت ہی سادہ سے عمل سے اس کی مشق شروع کر دیتے ہیں، اور اس مشق کے بہت دور رس نتائج ایک معاشرے کے اوپر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو بنانی تو چائے ہوتی ہے، لیکن یہ ایک سادہ چائے روحانی مشق بھی ہو جاتی ہے، اور فنون لطیفہ بھی انسان ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کا آغاز بہت عجیب طریقے سے ہوا کہ جاپان کے اندر، آج سے آپ کہہ لیجئے 1000 سال سے زیادہ پہلے، جو چائنا سے مونکس آئے تھے، جو ان کے بدھسٹ مونکس جو چائنا سے کچھ آئے تھے، کچھ آئے تھے یہ شمالی علاقہ جات، ہمالیہ کے قریب جو علاقہ جات ہیں ادھر سے آئے تھے. اور یہ ایک ان کا پیغام جو تھا وہ تھا بدھسٹ سوچ جو تھی، اس پیغام کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے. اور یہ رات کے وقت ان کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ انہوں نے بھی قیام اللیل کرنا ہوتا تھا، اور جو رات کا مراقبہ ہے اس کے اندر عموماً انہیں نیند آ جاتی تھی. تو جب چائنا سے وہ جاپان کی طرف آئے تو اپنے ساتھ کچھ پودے لے آئے تھے چائے کے پتوں کے، اور یہ انہوں نے اپنے جو ٹیمپلز تھے ادھر اگانے شروع کر دی. اور انہوں نے وہاں پہ بنیادی طور پہ اپنے مراقبے اور قیام اللیل کے لیے انہوں نے یہ اگانی شروع کر دی، اور اگاتے تھے، اور اسے سورج میں سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا کے اسے پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کے 3 گھونٹ یا 4 گھونٹ تھوڑی سی جو ہوتی وہ پی لیتے تھے رات کو، تاکہ وہ رات کو ذرا بہتر طریقے سے قیام اللیل کر سکیں، انہیں نیند نہ آئے، اونگ نہ آئے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ جتنے یہ مونکس تھے، جو سادھو تھے ان لوگوں کی عمروں میں یہ کم لگنا شروع ہو گئے. یہ زیادہ صحت مند لگتے تھے، یہ اپنی عمر سے 10-20 سال کم لگتے تھے، اور ان کی صحت بہتر رہتی تھی. تو پھر ان کے دیکھا دیکھی جو عمراء تھے، جو صاحب استطاعت لوگ تھے، انہوں نے یہ چائے کے پتے جو تھے یہ خریدنے شروع کر دیے، ان کو اگانا شروع کر دیا. اور میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ان کی چائے اور جو عمومی چائے پی جاتی ہے باہر،
اس میں ایک بنیادی فرق ہے کہ پتا تو وہی ہوتا ہے چائے کا، لیکن چائے کی جو عمومی چائے جو ملتی ہے سارے برانڈز کی، وہ ہوتی ہے کالی پتی، اس کی پتی کالے رنگ کی ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پتے کو بھون دیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو ہیٹ اپ کر کے اس کو پروسیس کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ پتے کا کالا ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا ذائقہ مختلف ہو جاتا ہے. جو چائے پی جاتی ہے مونکس سے، اور جو ادھر عموماً جسے ٹی سیرمونی کہتے ہیں، وہ ہے گرین، بالکل ماچا، اسے ماچا کہتے ہیں. یعنی کہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ پتا لے کر اس پتے کو آپ نے سکھا لیا، اور سکھانے کے بعد ایک چکی کے اندر سے، جو ماربل کی ایک گرینٹ کی چکی ہوتی ہے، جس کے اندر سے بہت فائن، بہت ہی ایک پتلا سا اس کا پاؤڈر نکلتا ہے. اس پاؤڈر کو سبز رنگ کا، بالکل لائٹ سبز رنگ کا وہ پاؤڈر ہوتا ہے، اس سبز رنگ کے پاؤڈر کو لے کر اسے گرم پانی میں مکس کر کے پیا جاتا ہے. تو اس کے اثرات انہوں نے دیکھنا شروع کی کہ ان لوگوں کی صحت بہتر تھی، ان لوگوں کو کے اندر قوت زیادہ تھی، تو اس کو بطور دوائی لوگوں نے پینا شروع کر دیا. اور پھر کرتے 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 کئی سو سال لگ گئے، لیکن پھر لوگوں نے اس کو ایک فن کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا. تو ان کے کچھ ایسی مجلسیں ہوتی تھیں جس کے اندر یہ ایک کمپٹیشن آپ سمجھ لیں بن گیا، کہ جس کے اندر لوگ دیکھتے تھے کس جگہ کی چائے کا ذائقہ کیسا ہے، کس کی بہتر چائے ہے. پھر اس کو اس طریقے سے بھی استعمال کیا گیا کچھ عرصے کے لیے کہ جس کے اندر اپنی دولت کا اظہار کریں، تو سونے کے برتن اور بہت زیادہ دکھاوے کے حساب سے لوگوں نے اس کو بنانا شروع کر دیا ان مجالس کو. اور وہ کچھ عرصہ رہا، لیکن پھر کیونکہ ادھر کے لوگوں کے اندر فطرت سے محبت زیادہ ہے، تو پھر وہ سونے کے اور جو ہیرے جواہرات اور جو دکھاوا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا. اور ان مجالس کے اندر پھر چائے کے ساتھ شاعری اور مختلف آداب جو تھے وہ لوگوں نے باہمی طور پہ سیکھنے شروع کر دیے. اور اس جو چائے کا کمرہ تھا اس کا ڈیزائن کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر دیکھنا شروع کر دیا کہ اس کے روحانی پہلو کیا ہیں، اس سے جذبات کے اوپر ایک کمرے پہ کے بنانے سے ایک جذبات پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو انہوں نے کمرے بھی آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد الگ کرنے شروع کر دیے. یعنی کہ آپ کے اگر گھر میں چائے کی مجلس ہے تو گھر کے اندر نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنایا جائے گا جو الگ سے، گھر سے تھوڑا سا الگ کر کے، تاکہ جو روزمرہ کی گفتگو ہے، روزمرہ کے جو حالات ہیں، ان کا اثر اس کمرے پہ نہ ہو. اس کمرے کو ایک مقدس کمرہ جانا شروع کر دیا کہ اس کے اندر طبیعت لوگوں کی مختلف ہو، اس کے اندر لوگوں کے اندر جاتے وقت ہی ان کے جو جذبات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. تو ان کمروں کے لیے ایک تو یہ کمرے علیحدہ کیے، ان کے لیے جو باغیچہ بھی ہوتا تھا وہ بھی تھوڑا سا علیحدہ کر کے بنایا جاتا تھا، تاکہ اس کی انٹرنس تک پہنچتے پہنچتے لوگوں کی طبیعت کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہو جائے، اور وہ یہ جانتے ہوئے جائیں کہ اب میں ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جو ایک مقدس جگہ ہے. تو اس کا اپنا گیٹ باہر ہوتا ہے، وہاں پر ہاتھ دھونے کی جگہ الگ سے ہوتی ہے، میزبان جو دنیاوی اشیاء ہوتے ہیں وہ آپ کی محفوظ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تاکہ کمرے کے اندر جاتے وقت زیادہ گفتگو دکھاوے کی نہ ہو. کمرے کے اندر جاتے وقت گفتگو جو حاضر و موجود ہے اس کے اوپر ہو، اور گفتگو کے جو عنوان ہیں وہ ایسے ہوں جن سے کردار سازی ہو. ان میں نہ تو چغل خوری آپ کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کسی کے دین کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کے خلاف سیاسی بیان دے سکتے ہیں. تو سیاست، دین اور چغل خوری یہ تمام چیزیں ہیں، تو سب ان کے اندر جو منفی جو گفتگو ہے اس کو نکال دیا گیا اور کہا کہ آپ نے
اب جو گفتگو کرنی ہے وہ ان چیزوں کی ہے جو آپ کے سمع، یعنی آپ کے جو آپ چیزیں سن سکتے ہیں، اور آپ کے بصر، جو چیزیں آپ کے بالکل سامنے ہیں، کمرے کے اندر یا سامنے باغ کے اندر، ان موضوعات پہ آپ گفتگو کریں تاکہ آپ کی قوت سمع و بصر ان کے اندر گہرائی آنی شروع ہو جائے، تاکہ آپ کی آنکھوں کے اندر آپ جو دیکھیں اس کے اندر آپ کی جو قوت ہے، روحانی قوت، وہ بہتر ہو، آپ دیکھ کر شکر ادا کر سکیں جو آپ کے سامنے برتن پڑا ہے، جو آپ کے سامنے پھول رکھا گیا ہے، جو آپ کے سامنے اگر کوئی شاعری لکھی ہوئی ہے، یا آپ کے سامنے جو باغ ہے اس کو دیکھ کر آپ دیکھیں، اور جو آوازیں آپ سن رہے ہیں جیسے پانی کے ابلنے کی آواز ہے، یا باہر پرندے ہیں ان کی آواز ہے، ہر چیز کو آپ اس کو دیکھیں جو بالکل آپ کے سمع و بصر کے اندر آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایک رابطہ بنانا شروع کر دیں، اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کر دیں۔ تو اس چیز کی بنانے کے لیے یہ تھوڑا سا عرصہ لگا، جب تک انہوں نے اس کو بنایا، اس سوچ کو بنایا کہ پینی تو چائے ہے، لیکن اس سے اب ہمارے اوپر، معاشرے کے اوپر، اب ہمارے اوپر کیسے کیسے، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں کیسے اس سے مثبت اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کرتے کرتے جو یہ تقاریب ہیں چائے کی، ان کے اندر ہر کچھ 100 سال بعد تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اور یہ تبدیلیاں تقریباً جو سب سے منفرد تبدیلیاں تھیں آج سے 500 سال تک آتی چلی گئیں، اور ان کے اندر جو چائے کی تقریب کے جو 3 اہم پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کس قسم کی جگہ ہے جس کو بنایا ہے، جس کو بے شک آپ نے باہر ایک میٹ رکھ کے کسی پارک میں یا کسی جگہ پہ اس جگہ کو تیار کرنے کا طریقہ، یا جو جھونپڑی جس کے اندر بنایا جاتا ہے، تقریب کی جاتی ہے، اس جھونپڑی کو کیسے بنانا ہے، اور دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ طریقہ کار ہے، جیسے پروسیجر کہتے ہیں، یا کاتا یا ٹامائے جاپنی زبان میں، جیسے کراٹے میں کاتا ہوتا ہے نا، کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، پھر دوسرا سٹیپ ہے، پھر تیسرا سٹیپ ہے، ایسے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد ایسے ہاتھ آگے کرنا ہے، پھر برتن اٹھانا ہے، پھر برتن اٹھا کے اپنے دائیں جانب رکھنا ہے، پھر پانی کے جو سکوپ ہے، لیڈل، اس لیڈل کو اتنا اٹھانا ہے، پھر اس طریقے سے پانی لے کر اس برتن کے اندر ڈالنا ہے، اتنی ہائٹ پر ڈالنا ہے، اسے پروسیجر کہتے ہیں، یا کاتا یا ٹامائے جاپنی زبان کے اندر کہتے ہیں۔ تو طریقہ کار جو ہے کرنے کا، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز تھی اشیاء کا استعمال، کہ کس قسم کی اگر آپ نے کیلیگرافی لگانی ہے، یعنی کہ خطاطی، سامنے خطاطی لگانی ہے، یا آپ نے کس قسم کے برتن استعمال کرنے ہیں، کس قسم کا کپڑا استعمال کرنا ہے برتنوں کی صفائی کے لیے، اور دیگر جو اشیاء ہوتی ہیں ایک چائے کی تقریب کے لیے، ان کو کس طریقے سے کون کون، ان کو سلیکٹ کرنے کے، ان کو ڈھونڈنے کے کیا طریقے ہیں، ان تمام کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ لگائی جاتی تھی، کہ اس سے انسان کے نفسیات پہ اور اس سے ماحول کے اوپر، ان اشیاء سے، اس طریقہ کار سے، اس جگہ کے انتخاب سے، اس جھونپڑی یا اس کمرے کے آرکیٹیکچر یا اس کی تعمیر سے کیا اثرات روح پہ پڑ رہے ہیں۔ تو جو ظاہری حالات ہیں ان کو بہت باریک بینی سے دیکھنا شروع کیا، اور ان کی سوچ کے اندر یہ جو بصیرت ہے یہ سال ہا سال بڑھتی چلی گئی۔ وجہ اس کے پیچھے وہی تھی کہ اس کے اندر ایک تو شاعرانہ جو ان کا مزاج ہے لباس کے اندر اور جذبات کے اندر، ایک خاموشی سے ایک بات کا اظہار کرنا ہے، بغیر کسی ولولے کے یا بغیر کسی
انتشار کے، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک لاپرواہی سے، بغیر کسی لاپرواہی سے آپ نے ایک اظہار کرنا ہے، تو اس کے اندر حساس ہونا، اپنے ظاہری حالات کے بارے میں ایک بہت حساس طریقے سے ہر چیز کو دیکھنا، گہرائی سے ہر چیز کو دیکھنا اور سننا. تو یہ جو تربیت تھی، یہ آج سے 500 سال پہلے تک صرف اور صرف انتہائی امیر لوگوں کو یہ تربیت دی جانی شروع ہو گئی. جو امراء تھے انہوں نے یہ سیکھنا بھی شروع کر دیا، انہوں نے اس کو فروغ دینا شروع کر دیا، انہوں نے باہمی طور پہ جو اپنی مجالس تھیں وہ بنانی شروع کر دیں. اپنے لیے انہوں نے یہ کمرے جو تھے اور اپنے جو چائے کے باغات تھے وہ الگ سے، یہ جو جھونپڑیاں ہوتی ہیں یہ بنانی شروع کر دیں، جن کے اندر ان کی مجلس بھی ہوتی تھی اور یہ ایک مراقبے کا باعث بھی بنتی تھیں. اور انہوں نے اس کو یہ جو جگہیں تھیں ٹی سیرمنی، یہ ہوتے تو بہت سادہ سے ایک جھونپڑی ہوتی ہے لیکن ایک بہت پیارے طریقے سے بنائی جاتی ہے. اس کی جو جس قسم کی مٹی استعمال کرنی، جس قسم کی لائٹنگ آنی، جس طریقے سے اس کے میٹ سیٹ کرنے، جس قسم کی مختلف جو اس کے حصے ہوتے ہیں، یہ بہت سوچ سمجھ کے بنائے جاتے ہیں. تو اس کو انہوں نے جو ٹیمپلز تھے ان کو بھی ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا. تو مختلف ٹیمپلز کے اندر اس کو بطور صدقہ جاریہ وہ دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے معاشرے کے اوپر کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ اس وقت صرف زیادہ تر عمرہ استعمال کرتے تھے، یا جو ٹیمپلز کے اندر مونکس جو ان کے رہتے تھے، بدھسٹ مونکس، وہ اس کو استعمال کرتے تھے. پھر تقریباً آج سے 500 سال قبل 16ویں صدی عیسوی کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی، اور وہ تبدیلی جاپان کی ثقافت کے اوپر اس نے سب سے زیادہ اثر کیا. وہ تھی ایک صاحب آئے تھے، ان کا نام تھا سینوریکیو. جب انہیں ٹی ماسٹر کہتے ہیں، اور وہ جس وقت میں آئے تھے اس وقت ایک جو جاپانی سوچ تھی وہ معروب تھے کوریا سے اور چائنا سے. تو جو کورین اشیاء تھیں ان کو بہت مہنگا جانا جاتا تھا، جو ان کے برتن تھے وہ مہنگے تھے، اور ان کی تمام چیزیں، ان کی کیلیگرافی، ان کی جو خطاطی تھی، تمام چیزیں وہ مہنگی سمجھی جاتی تھیں. اور اس وقت بھی سونے کی اشیاء کا کافی استعمال ہوتا تھا. سونا چاندی دکھاوے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، جو بظاہر صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ بتایا جا سکے کہ میں کتنا امیر ہوں. تو یہ صاحب جب آئے تھے، سینوریکیو صاحب، ان کی طبیعت کے اندر یہ بہت ہی ذہین اور روحانی سوچ کے مالک تھے. ان کی طبیعت میں ایک تو انسانی اخوت بہت زیادہ ان کے اندر تھی، اور فطرت سے یہ قریب ان کی سوچ تھی. انہوں نے جو سادہ پسندی ہے اور سادگی پسندی ہے اس کو اشیاء کے اندر، اشیاء کی روح کے اندر ڈالنا شروع کیا. یعنی کہ جس طریقے سے ایک برتن بن رہا ہے، جس طریقے سے ایک خطاطی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ایک بانس کا چمچ بن رہا ہے، جس طریقے سے ایک پھول رکھنے کا گلدان بانس سے بنایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کسی سونے کے واز کے اندر رکھا جائے ایک پھول، وہ ایک عاجز بانس کے اندر ایک پھول رکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو کمرے کا جو تعمیر تھی اس کے اندر بھی فطرت پسندی، اور اس کے اندر بھی ایک خاموشی کہ انسان دکھاوے کی بجائے اپنی بصیرت اور اپنی سمع کو اور تیز کرے. اور اس کو تیز کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیزیں آنکھوں کو بہت زیادہ چمکتی ہیں ان کو کم کر کے انسان خاموش ہونا شروع ہو جائے، اور اس کی بصیرت کے اندر مزید ایک تیزی آ جائے، اور اس کی سوچ کے اندر اور اس کی سمع کے اندر ایک تازگی آنا شروع ہو جائے. کیونکہ انسان جتنا زیادہ فطرت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے
اور جتنا زیادہ خاموش ہونا شروع کر دیتا ہے اتنا زیادہ اس کی سمع اور بصر جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اشیاء کو بھی تبدیل کیا. انہوں نے جو طریقہ کار تھا بنانے کا، چائے بنانے کا، اس کے اندر بھی وہ اس چیز کو لے آئے کہ زیادہ سے زیادہ کردار سازی کے جو پہلو ہیں ان کو ڈالا جا سکے. یعنی کہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ وہاں پر باہر سے چائے بن کر آتی تھی اور مہمانوں کو دی جاتی تھی، تو ان کے دورانیے میں جو چائے بنانے کا طریقہ تھا اس کو مزید ایسے تبدیل کیا گیا جس کے اندر جو مہمان بیٹھا ہے تو مہمان کے سامنے بیٹھ کر میزبان خود چائے بنائے تاکہ مہمان بھی دیکھیں اور اس کے اوپر بھی وہ تفکر کر سکیں کہ کس طریقے سے چائے بن رہی ہے، کس طریقے سے اٹھایا، کس طریقے سے رکھا، تاکہ مہمانوں کی جو قوت بصر ہے، وہ دیکھنے کی قوت ہے، اس کے اندر بھی گہرائی آنی شروع ہو جائے. تو انہوں نے اس طریقے سے جو تبدیلی تھی سوچ کے اندر اور معاشرے میں وہ لانی شروع کر دی. اور اس کو جو ان کا جو نظریہ تھا اشیاء کو بنانے کا، جگہ کو رکھنے کا، اور اپنا جو طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، اس کو وابی سابی یا وابی سوکی کہتے ہیں. یعنی کہ وہ ظاہری اظہار کسی چیز کا جس کے اندر سادگی ہو، سادگی کا ایک ظاہری اظہار، اور اس کو انہوں نے اہمیت دینی شروع کی. اس کو انہوں نے کہا کہ سادگی جو ہے یہ سب سے مہنگی چیز ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ایک پھول اپنے سامنے رکھا ہے، وہ ہے تو بیچارہ ایک پھول، لیکن اس کے اندر اتنی قوت ہے، وہ اتنا ایک خوبصورت ایک تحفہ ہے جو ہم عموماً نہیں دیکھتے، لیکن وہ اتنی اہم چیز ہے کہ کوئی سونا چاندی یا کوئی ایسی نمائش آپ کر دیں، وہ ایک تازہ پھول کے سامنے کچھ بیان نہیں کرتا. تو انہوں نے اس سادگی کو فروغ دیا جو بعد میں جاپانی سوچ کا حصہ بن گئی اور فطرت سے قربت کا ایک ذریعہ بن گئی، اور اس کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا انہوں نے تحفہ چھوڑا. اور اسی طریقے سے جو اشیاء تھیں ان کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تبدیل کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 جو ہم نے دیکھا ہے کہ جاپان کی جو محلوں میں بعد میں ورلڈ وار 2 کے قریب تو خواتین نے اس کو بہت اچھے طریقے سے فروغ دینا شروع کر دیا. محلوں کے اندر لوگ جو ملتے تھے، ٹیمپلز میں لوگ جو ملتے تھے، انہیں ملنے کا بھی ایک بہانہ مل جاتا تھا، انہیں اپنے کپڑے بھی اچھے طریقے سے پہننے کا ایک بہانہ مل جاتا تھا، انہیں مہمان نوازی کرنے کا بھی ایک بہانہ مل جاتا تھا، اور میزبانی کرنے کا بھی بہانہ مل جاتا. اور یہ کاروبار کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا. جیسے جاپان کے اندر اگر آپ کیوٹو جاتے ہیں تو جگہ جگہ ٹی سیرمنی کی جگہیں ہیں. تو ٹی سیرمنی سیکھنا بہت ہی مہنگا ہے. کہ آپ کوئی فنون لطیفہ سیکھتے ہیں تو ان میں جو مہنگے فنون لطیفہ ہیں ان میں سے یہ ہے کہ سادہ ایک چائے کا کپ بنانے کے لیے جو طریقہ کار سیکھنا ہے وہ سستا نہیں ہے. اس کے لیے صاحب استطاعت ہونا ابھی بھی بہت لازمی ہے. اور اس سے ایک مکمل طور پہ ایک انڈسٹری ان کی چل پڑی. ثقافت بھی جاپانی اس کو بھی فروغ مل گیا، لیکن جو ان کے اپنے جو ماحول کے اندر جو تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں، لوگوں کی سوچ جب انہوں نے جو زیادہ سے زیادہ جب صفائی کرنی شروع کی، کیلیگرافی خطاطی کرنی شروع کی، باغبانی کرنی شروع کی، تو اس سے ہر گھر کے اندر وہ جو اوصاف صرف ٹیمپلز کے اندر تھے وہ اوصاف لوگوں کے گھروں میں آنا شروع ہو گئے. تو اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے 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 چیزیں بنائی گئیں اور کس طریقے سے جو طریقہ کار تھا ہر
ایک قدم کے اوپر اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں، خیر بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو نہیں بتائی جاتی، وہ صرف کرنے سے انسان خود سیکھتا ہے. اور کردار سازی کے اندر یہ بہت اہم ہے کہ صرف دماغ کے ذریعے نہیں آپ سیکھ رہے ہوتے، آپ بار بار ایک چیز کرتے ہیں تو اس سے ایک انسانی نفسیات، انسان کی روح کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر میں مزید پھر سے بتاؤں گا.